اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ جناب، اس سلسلہ بحث کے لیے جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان ہے، اور قرآن مجید جس کی سورہ آل عمران کے جس کا نشان 3 ہے، اس کی آیت کریمہ 193 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اولو الالباب کے لہجے میں ارشاد فرما رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو، ہم نے ایک ندا دینے والے کو پکارتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور برائیوں سے درگزر فرما، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان گرامی، ہماری بحث جو ہے منادی کے اعتبار سے چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ صاحب تفسیر کوثر نے اس منادی کو فطرت کی ندا قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بطور مثال ہے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں، پورے عالم امکان میں اللہ کی فطرت کار فرما ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یُسَبِّحُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فطرت جو ہے انسان میں رکھی ہے۔ فطرت ایک تھی، اس کے باوجود جو ہے مخلوقات برابر نہیں رہ پائیں۔ صرف مخلوقات نہیں بلکہ انسانوں میں بھی کوئی نبی بنا، کوئی رسول بنا، کوئی عہدہ امامت تک پہنچا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے بارے میں فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، فطرت ایک تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمام مخلوقات، تمام انسان برابر نہیں ہو پائے۔ وجہ کیا تھی؟ جب فطرت ایک تھی، اگر فطرت ایک تھی تو مخلوقات کو برابر ہونا چاہیے تھا، چونکہ ایک فطرت کار فرما ہے، ایک فطرت کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے باوجود مخلوقات ایک دوسرے کے برابر کیوں نہیں ہو پائیں؟
چونکہ جناب ظرف مختلف تھے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظرف دیا ہے وہ غیر انسان کے پاس ظرف نہیں تھا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ظرف دیا ہے وہ غیر معصوم کے پاس نہیں تھا. جو ظرف رسول کو عطا ہوا ہے وہ ظرف نبی حاصل نہیں کر پایا، اور جو ظرف محمد مصطفیٰ کے جانشین علی و اولاد علی کو عطا کیا گیا اس ظرف تک نہ انبیاء پہنچ پائے نہ اللہ کے بزرگ ترین رسول پہنچ پائے. جناب اس بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پانی نازل کیا ہے. قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. اب زمین کے گوشے آپس میں مختلف تھے. کوئی گوشہ سمندر کی گہرائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا. جو سمندر کی گہرائیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھا، جو سمندر کا ظرف رکھتا تھا، جب وہ پانی اس ظرف میں گیا تو وہ گہرائیاں سمندر کہلانے لگی. جب وہ پانی نہروں کے ظرف میں گیا تو وہاں پر نہریں جاری ہو گئی. جب وہی پانی دریاؤں کے ظرف میں ڈھلا تو وہی پانی جناب دریا بن گیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی نازل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت اتاری تھی، لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق ڈھلتا رہا. جس کا جتنا ظرف تھا اللہ کی نعمت کو اتنا حاصل کرتا رہا. جناب یہی طریقہ کار میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. میرے نبی نے تمام صحابہ کو ایک طریقے سے درس دیا، ایک طریقے سے حقیقت بیان کی. ایسا نہیں ہے کہ ایک صحابی کو دوسرے طریقے سے حقیقت بیان کی ہو اور دوسرے صحابی کو الگ طریقے سے حقیقت بیان کی ہو. نہیں، ایک ہی مجلس ہوا کرتی تھی. کائنات کا رسول ایک ہی حقیقت بیان کرتا تھا، لیکن ہر صحابی اپنے اپنے ظرف کے مطابق ڈھلتا گیا. جس کا سلمان جیسا ظرف تھا وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ نظر آیا. جس کا ابوذر جیسا ظرف تھا وہ ایمان کے 9ویں درجے پہ نظر آیا. جس کا مومن ہونے کا ظرف تھا وہ مومن نظر آیا. جس کا امیر المومنین بننے کا ظرف تھا اس کو کائنات کا رسول مومنوں کا امیر کہتا ہوا نظر آیا. جناب یہی وجہ تھی نا، آپ کو جنگ خیبر یاد ہوگی، 7 ہجری کو جنگ خیبر ہوئی ہے. اسی بات کو جنگ خیبر میں ہمیں نظر آتی ہے، یہی بات جنگ خیبر میں نظر آتی ہے. 7 ہجری کو جنگ خیبر ہوئی ہے. 14 صفر کو اللہ کا رسول کم و بیش 1600 مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں یہودیوں کے، کافروں کے حملے کو روکنے گیا ہے. ایک تو خیبر کے یہودی تھے، ایک مدینے سے وہ یہودی جو جلا وطن کر دیے گئے تھے. انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کے اسلام کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی. یہاں اللہ نے اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے اپنے رسول کو پیغام پہنچایا ہے. یہاں اللہ کا رسول جو ہے ان کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوا ہے. جناب جنگ خیبر میں کیا ہوا ہے؟ جنگ خیبر آپ متعدد بار سن چکے ہوگے، لیکن جس نقطے کی طرف آپ کی توجہات لے کے چلا جاؤں گا
جناب یہ نقطہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے. یہ مطلب یہ بتاتا ہے کہ رسول نے سب کو حقیقت ایک دی ہے، لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق ڈھلتا رہا ہے. جب مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے علم اسلام کو مسلمانوں کے بزرگ ترین اصحاب کے اپنے بزرگ ترین اصحاب مسلمانوں کے بزرگ ترین معتبر شخصیات کو وہ علم دیا گیا ہے، تو وہ علم لے کے جاتے رہتے تھے اور وہ علم واپس آتا رہتا تھا وہی علم اسلام، ایک علم اسلام تھا. اللہ کے رسول دیتے رہتے، وہ اس طریقے سے علم واپس لے کے آ جاتے کہ تاریخ کہتی ہے کہ سردار لشکر کی ملامت کر رہے ہوتے تھے، لشکر والے سردار لشکر کی ملامت کر رہے ہوتے تھے. تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس علم کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے اور مسلمان قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن قلعہ قموس فتح ہو کے نہ دیا. تو وہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَرَّارٍ غَيْرِ فَرَّارٍ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرنے والے ہوگے، وہ جنگوں میں ثابت قدم ہوگا. جناب فضیلتوں کے پہلو سے اس حدیث کو، اس واقعے کو آپ نے متعدد بار سنا ہوگا. ذرا آج علمی اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کا رسول 3 سندیں دے رہا ہے. اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے کہ کل جو ہے اس کو علم دیا جائے گا جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. پہلی سند کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. جناب یہ کم سند نہیں ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا. دنیا کی اگر ہمیں چھوٹی سی سند مل جائے تو ہم مہینوں اس کورس کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اگر ایک چھوٹا ادارہ ہمیں وہ سند دے رہا ہو، یہاں تو اللہ کا رسول سند دے رہا ہے اور حقیقت میں اللہ سند دے رہا ہے. دوسری سند کیا ہے؟ صرف یہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا، بلکہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یحبہ اللہ ورسولہ، بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. لہٰذا وہ محب خدا و رسول ہوگا، پہلی سند. دوسری سند وہ محبوب خدا و رسول ہوگا. اور تیسری سند کیا ہے؟ کرار غیر فرار، وہ جنگوں میں ثابت قدم ہوگا. لہٰذا جناب اسی وجہ سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہے، یہ 3 سندیں پیش کی ہیں، تو اصحاب کا عالم کیا تھا؟ اصحاب کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کہتی ہے ہر ایک چاہتا تھا، بلکہ بزرگ ترین اصحاب نے یہاں تک بات کہی ہے کہ اس دن سے زیادہ علم اسلام کو تھامنے کی ہمیں کبھی خواہش نہ ہوئی. ہر ایک چاہتا تھا کہ کل جو ہے علم مجھے مل جائے، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کل علم مل جائے گا تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ کل جسے علم ملے گا وہ فاتح ہوگا، وہ فاتح خیبر کہلائے گا. فاتح خیبر
کہ لقب سے اسے تا قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اَیْنَ عَلِیُّ بْنُ ابی طالب، ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بس جناب پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں صرف اپنے مطلب اور شاہد مثال کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلوایا ہے، علی بخار کی حالت میں مبتلا ہیں، علی کی آنکھوں میں درد ہے، کائنات کے رسول نے اس کو آغوش میں علی کے سر کو رکھا ہے، ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا ہے، علی کا بخار بھی چلا گیا اور آنکھوں کا درد بھی چلا گیا۔ جناب وہی علم اسلام جو صحابہ کو پہلے مسلمانوں کو دیا گیا، بے عین ہی وہی علم اسلام میرے علی کو دیا گیا۔ وہی علم اسلام جو بار بار جا کے واپس آتا رہا، اب جب یہ علم اسلام علی کے ہاتھ میں آیا ہے تو کس طریقے سے یہ علم اسلام گیا ہے، کس شان سے یہ علم اسلام گیا ہے اور کس شان سے یہ علم اسلام واپس آیا ہے، کہ تا قیامت تک فتح خیبر بھی یاد رہے گا، فاتح خیبر بھی یاد رہے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، علم ایک تھا، حقیقت ایک تھی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے، اس پانی کی حقیقت ایک ہے، لیکن جس طریقے سے زمین کے گوشوں نے اپنے ظرف کے مطابق اس پانی کو اپنے اندر سمیٹا، اسی طریقے سے رسول کے درس کو اصحاب نے اپنی ظرفیت کے مطابق حاصل کیا ہے، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق رسول کی بتائی ہوئی حقیقت کے مطابق ڈھلتا گیا۔ لہٰذا جناب وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت کی ندا تھی، وہ فطرت کی ندا ایک تھی، فطرت کی ندا ایک تھی، لیکن فطرت کی ندا پہ لبیک کہنے والوں کے طریقے مختلف تھے۔ کسی نے فطرت کی ندا پہ اس طریقے سے لبیک کہا کہ وہ نبی بنا، کسی نے فطرت کی ندا پر اس طریقے سے لبیک کہا کہ وہ رسول بنا۔ لہٰذا فطرت کی ندا ایک ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرت کی ندا ایک ہے، لیکن مخلوقات اپنے ظرف کے مطابق ڈھلتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، انبیاء بھی برابر نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے جو عہدہ رسالت تک پہنچ پائے وہ فقط 313 ہیں۔ 313 میں جو اولو العزم بن پائے وہ فقط 5 ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، محمد مصطفیٰ۔ جو محمد مصطفیٰ کے جانشین بن پائے وہ فقط 12 ہیں۔ لہٰذا مخلوقات میں فطرت گرچہ کہ ایک کار فرما تھی، لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق ڈھلتا رہا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے نا، جب ہر ایک کا ظرف دوسرے سے مختلف تھا تو کیا محمد و آل محمد کا ظرف بھی آپس میں مختلف تھا یا ان کا ظرف ایک تھا؟ جب انبیاء آپس میں برابر نہیں ہو سکے، رسول آپس میں برابر نہیں ہو سکے، اولو العزم آپس میں برابر نہیں ہو سکے، تو کیا محمد و آل محمد کی ظرفیت واحدہ تھی یا ظرفیت مختلفہ و مشککہ تھی؟ تو جناب اس کے بارے میں اگر روایات کو اپنے سامنے رکھا جائے تو روایات کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال میں خود نہیں کر رہا، خود جو ہے معصوم سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ اگر سوال میری ایجاد ہوتی تو بات الگ ہوتی، نہیں، معصوم کے دور میں خود معصوم سے یہ سوال کیا گیا ہے۔
زید شہام راوی ہے، وہ جو ہے صادق آل محمد علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ امام حسن افضل ہیں یا امام حسین افضل ہیں، ایہما افضل الحسن او الحسین؟ تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم کیا فرماتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں اس دنیا کی بات نہیں کرتے، معصوم اس فطرت کے ندا والے عالم کی بات کرتے ہیں، اس عالم زر کی بات کرتے ہیں، بلکہ عالم زر سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں نحنو اثنا عشر حول عرش ربنا جل وعز فی مبتدأ خلقنا۔ معصوم اشارہ کر رہے ہیں اپنے رب کے عرش کی جانب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ابتدائی خلقت میں فی مبتدأ خلقنا، ہم اپنی ابتدائی خلقت میں اپنے رب کے عرش کے گرد، حول عرش ربنا، اپنے رب کے عرش کے گرد، نحنو اثنا عشر، ہم 12 کس طریقے سے تھے؟ معصوم فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، کہ ہم میں کا پہلا بھی محمد تھا، ہم میں کا آخر بھی محمد تھا، ہم میں کا اوسط بھی محمد تھا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں فطرت ایک کار فرما رکھی، تمام کی ظرفیت آپس میں مختلف تھی، اس ظرفیت کے مطابق ہر ایک اپنی ماہیت و حقیقت میں ڈھلتا رہا، لیکن اس عالم امکان میں جس کی حقیقت ایک رہی، جس کی ماہیت ایک رہی، جس کا شجرہ طیبہ ایک رہا، وہ محمد تھے اور محمد کی آل تھی۔ والحمد للہ رب العالمین۔